وہ انسان جس پر کسی کی کفالت کرنے کی ذمہ داری ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے کسب حلال کرے، رزق حلال کمائے، کوئی پیشہ اختیار کرے یا انکم کا کوئی بھی سورس ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی حرفت یا ان کا پیشہ ان کی خاندانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن جب خلیفہ بن گئے تو ظاہر ہے وہ اپنے کام کو یا پیشے کو وقت نہیں دے سکتے تھے، تو اس لیے ان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمانوں کا سربراہ ہو اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی تمام رعایا کی روزی کا بندوبست کرے، انکم کے ذرائع بڑھائے جس سے اس کی تمام رعایا کو روزی میسر آ سکے۔ بڑے پیمانے پہ بھی یہی ہے اور چھوٹے پیمانے پہ بھی یہی ہے۔ اگر ایک ادارے کا سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام ماتحتوں کی روزی کا خیال رکھے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کی پروموشنز کا خیال رکھے، جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جس کا رزق آپ کے ذمے ہے آپ اس کے رزق کو اگر روکتے ہیں تو گناہ ہے۔ مثلا میرے دستخط سے اگر کسی کی سیلری جاری ہونی ہے تو میں جان بوجھ کے اگر دستخط نہیں کر رہا، اس کی روزی کو، اس کی تنخواہ کو روک رہا ہوں تو میں گنہگار ہوں گا۔ لیکن یہ چونکہ ذرا الگ موضوع پر میں بعد میں انشاءاللہ کبھی بات کروں گا، ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ صحابہ کرام اتنی محنت مشقت کرتے تھے کہ ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا تھا اور پھر انہیں کہا جاتا تھا کہ غسل کر لیا کرو، اور خاص کر جمعے والے دن کہ غسل کر کے آئیں تاکہ آپ کے پسینے کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تو ایک عمومی مزاج تھا، انداز تھا مسلمانوں کا۔ قرآن مجید نے رزق حلال کو اللہ کا فضل کہا ہے۔ ایک تو وہ فضل ہے نا جو حرام کا پیسہ ہو، سود کا مال ہو، دوسروں کا مال غصب کر کے مکان بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ رزق حرام کبھی اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ فضل وہی ہے جو جائز اور حلال ذریعے سے ملا، وہ جو لافل ارننگ ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور آپ دیکھ لیں روزی روٹی انسان اپنی ضرورت کے لیے کما رہا ہوتا ہے، بچوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے بھی اپنا فضل قرار دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، یعنی رزق حلال عطا فرمائے، تو کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیک بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے رزق حلال دیا تو اپنی بات سے مکر کے بھول گئے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اللہ مہربانی فرما دے، کوئی کرم ہو جائے، اور جب کرم ہو جاتا ہے تو پھر اپنی اوقات بھی یاد نہیں رکھتے
کچھ سیانے لوگ ہیں جن کے گراج میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ساتھ ایک ٹوٹی سی سائیکل بھی کھڑی ہوتی ہے، تاکہ وہ ٹوٹی ہوئی سائیکل انہیں یاد کروائے کہ تم یہ تھے۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اگر وہ حلال ذریعے سے ملا ہے، اس کو نہ بھولیے گا۔ بڑی سیٹ پر آ کر، زیادہ دولت ملنے پر، زیادہ وسائل آنے پر یہ نہ کیجیے گا کہ آپ انسانوں کو انسان ہی نہ سمجھیں۔ رشتہ داروں سے تعلقات لوگ توڑ لیتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس کا مسئلہ ہے۔ غریب رشتہ دار ہمارے پاس آئیں گے ڈیفینس میں تو آس پاس کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اسی لیے چھوڑ دیا رشتہ داروں سے ملنا جلنا، انسانیت کو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور وسعت والے ہیں، یعنی گویا اللہ رزق کو، مالی کشادگی کو اپنا فضل قرار دے رہے ہیں۔ کہا کہ یہ جو پانیوں کے اندر دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، شپ ہے یا پرانے زمانے میں کشتیاں ہوتی تھیں، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جاتے ہیں، بحری سفر اختیار کرتے ہیں، انکم کا ذریعہ ایک۔ کہا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو، اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے۔ کئی آیتیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا، وقت زیادہ نہیں ہوتا، جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ سورۃ الروم میں نشانیوں کی ایک لسٹ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پھر یہ کہا کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، مشہور آیت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ وہ خرید و فروخت جو جمعے کی اذان کے ساتھ بین کیا گیا تھا، جس خرید و فروخت سے منع کیا گیا تھا، وَذَرُ الْبَيْعَ کہا گیا تھا، اب جمعے کی نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل کی تلاش میں فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں۔ لفظ کیا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہا کہ عورتوں نے جو کمایا وہ ان کا حصہ ہے، مردوں نے جو کمایا وہ ان کا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رزق کا سوال کرنا، اللہ سے روزی روٹی مانگنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہونا اور اللہ سے التجا دعا کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا گیا کسب، یہ کسب حلال، حلال کمانا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، جو تمہارا کسب ہے، جو تمہاری محنت کی کمائی ہے، اس پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اصل رزق وہی ہے، اصل فضل وہی ہے جو حلال ہو۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ کیا مطلب؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، دیگر فرائض ہے، ان فرائض کے بعد جو فرض ہے آپ کے ذمے وہ ہے رزق حلال کمانا۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگائی گئی ہو کہ ان بیوی بچوں کی حالت آپ کے ذمے ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں، یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ رزق حلال کمانا فرض کے بعد فرض ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی، فرض سے پہلے فرض نہیں ہے کہ آپ کاروبار میں لگے رہیں، کام میں لگے رہیں اور نماز اور جمعے کے لیے کہیں کہ وقت نہیں ملا، یہ نہیں ہوگا۔ وہ روزی روٹی، کاروبار، یہ ساری چیزیں ان فرائض کے بعد ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں اتنے ہم مگن ہوتے ہیں کہ اصل فرض کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ ہے، فرض کے بعد فرض ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت ہے اور یہ مقصد ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا انسان کا مقصد ہے اور حلال روزی کمانا انسان کی ضرورت ہے۔ تو مقصد پہلے ہے، ضرورت بعد میں ہے، یہ ترتیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اس کو پیر نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے پائے۔ ان 5 سوالوں کا جواب پہلے دو اور پھر اگلا قدم اٹھاؤ۔ اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس رزق تھا، جو دولت تھی، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اس کے مال کے بارے میں، اس کی دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ دولت تو نے کمائی کہاں سے، حلال ذریعے سے تھی یا حرام ذریعے سے تھی؟ اس کا جواب جب تک انسان نہیں دے پائے گا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ اس کا جواب ہمارے پاس ہے یہ نہیں، اور اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حلال ذریعے سے مال کمایا تھا، وہ میرا ہی حق تھا، انکم کا سورس لافل تھا، شریعت کے دائرے کے اندر تھا، شریعت کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق تھا، یہ صحیح جواب ہے۔ اور اگر یہ کہ پتہ نہیں، بس جو آ گیا بس آنے دو، یہ صحیح جواب نہیں۔ خیر باقی 4 سوالوں کا ذکر میں بعد میں کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن یہاں ضمن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں۔ ایک مشہور بات ہے جس کو حدیث کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ درسی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ پنجاب کالج میں میرا بیٹا ICS کر رہا ہے، اس کی اسلامیات کی بک میں بھی وہ پورا ایک پیرا ہے یا آدھا صفحہ ہے جس میں ساری اسی کی تشریح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القاسب حبیب اللہ۔ یہ اسی GT روڈ پہ آگے آپ چلے جائیں، آخری منٹ ہے، وہاں پر بھی یہ اورنج ٹرین کا اسٹیشن بننے سے پہلے آخری منٹ کے گیٹ پر لکھی ہوتی تھی حدیث القاسب حبیب اللہ، اور بریکٹوں میں لکھا تھا الحدیث۔ لیکن یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں، یعنی بات اتنی مشہور ہے کہ آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن علم تحقیق کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے جو رزق حلال کماتا ہے اللہ کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو القاسب حبیب اللہ، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو علم و تحقیق یہ نہیں ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، اب کس بزرگ نے کہا، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ چلتی ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا، اب تحقیق کا زمانہ ہے، ریسرچ کا دور ہے، لوگ ریفرنس پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کس آیت میں ہے، کون سی صورت ہے، اب یہ دور ہے نا۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے آپ ایک تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہیں تو وہاں تو کچی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خیر جملہ محترزہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میرا ایک یتیم بچہ ہے، یعنی شوہر فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا ہے جو کما رہا ہے، تو کیا اس کی کمائی میں کھا سکتی ہوں یتیم کی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان من اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے پکیزہ روزی جو بندہ کھاتا ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ جو خود کما کے کھاتا ہے سب سے پکیزہ رزق تو وہی ہے نا۔
ظاہر ہر شخص میں سے بالا ہے نا، کسی نے دے دیا پتہ نہیں کیا کیفیت تھی، لیکن خود محنت کر کے جائز ذریعے سے اپنے ہاتھ کی کمائی وہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے تو فرمایا یہ سب سے پاکیزہ روزی ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی وہ یہ تھی، جو سوال کیا جا رہا تھا، فرمایا وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ، تو جو انسان کی اولاد ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے۔ دھیان سے سن لے اس بات کو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ انسان کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کمائی کے ذریعے سے جو آپ کو رزق ملے گا وہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میری اولاد بھی ہے اور دولت بھی ہے، اور میرے والد صاحب کو میرے مال کی بڑی ضرورت رہتی ہے، یعنی میرا مال لے لیتا ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے میرا مال لے لیتا ہے، یعنی گویا کہ شکایت ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت و مالک لوالدک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ یوں کہہ لیں یہ دولت بھی اور دولت کمانے والی مشین بھی، یہ دونوں تمہارے باپ کی ہیں۔ باپ کو ضرورت ہے بغیر بتائے بغیر اجازت لیے اولاد کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ اور میں حدیث کا دوسرا حصہ بھی آپ کو سنا دوں جو موضوع چل رہا ہے۔ فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ ترین کمائی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا فَكُلُوا مِن کسب اولادکم، اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھایا کرو۔ اور آپ محسوس کر سکتے ہیں جو اسٹیج پہ ہوں، جب اولاد کما رہی ہو اور والدین کے ہاتھ پہ رکھتی ہو، جھولی میں لا کے ڈالتی ہو، تو پھر والدین کو اولاد کے اس کمائی پر جو سکون ملتا ہے نا، وہ وہی محسوس کر سکتے ہیں، دوسرا بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ پاکیزہ کمائی تمہاری۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا، کسی شخص نے بھی آج تک اس کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھایا ہوگا من ان یأکل من عمل یدہ، جو خود اپنی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، یعنی نبی محنت مزدوری کر کے اللہ کا رزق کھایا کرتے تھے۔ جب نبیوں کا یہ طریقہ ہے تو غیر انبیاء نے بھی نبیوں کے طریقے پر ہی چلنا ہے کہ انہوں نے رزق حلال کمانا ہے۔ ایک عجیب روایت جو شاید آپ نے زندگی میں نہ سنی ہو یا کسی نے سنی ہو، مختصر روایت ہے۔ فرمایا وَلَوْ فَرَّ أَحَدُكُم مِّن رِّزْقِهِ أَدْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنے رزق سے دور بھاگے، تم میں سے کوئی بندہ اگر اپنے رزق سے دور بھاگے تو اس کا رزق پھر بھی اس کے پاس پہنچ جائے گا جیسے موت اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ موت سے بھاگنے والا موت سے بچ سکتا، اور رزق سے بھاگنے والا رزق سے نہیں بچ سکتا۔ جو اس کے مقدر میں مالک نے لکھ دیا ہے وہ اسے مل کر ہی رہنا ہے، تو کس بات کی ٹینشن لے رہا ہے؟ کیوں حرام میں پڑ رہا ہے؟ کیوں دوسروں کا حق مار رہا ہے؟ یہ رزق تو آپ کے پاس ایسے پہنچنا جیسے موت نے پہنچنا ہے۔ اور فرمایا موت سے بھاگو گے بھی تو بھاگنا فائدہ مند ہو سکتا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تم پکے برجوں میں بھی ہوگے موت تمہیں وہاں پر بھی آ لے گی، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ نبیوں کی موت کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ آخری روایت فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور روزی طلب کرنے میں عمدگی اختیار کرو، عمدہ طریقے سے روزی کماؤ۔ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے، جب تک اپنا رزق کھا نہ لے تب تک دنیا سے وہ
نہیں جاتا. صحیح روایت ہے, فرمایا اگرچہ اس کو دیر سے ملے, اگرچہ رزق پہنچنے میں دیر ہو جائے, لیکن دنیا سے تبھی جائے گا جب اپنا رزق پورا کر لے گا. پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور عمدہ طریقے سے رزق کماؤ, جو حلال ہے اس کو لے لو, وَدَعُوا مَا حَرُمْ, اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو, جو آپ کا حق نہیں ہے وہ چھوڑ دو. میرا حق نہیں, میں نہیں لیتا. یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, بھائی تو جیسے بھی دے رہا ہے, میرا حق نہیں, بات ختم. قربانی کا بکرا پولیس والے کو دینے کے لیے بندہ لے آیا, جی تحفہ ہماری طرف سے قربانی کر لیجئے گا. جواب کیا ہے, اس پر میرا حق نہیں ہے, نہیں خوشی سے دے رہا ہوں. بھائی نہیں حق میرا, آپ جیسے بھی دے رہے ہیں. تو مومن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ طلب میں عمدگی اختیار کرے.